حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باغ میں گیا تھا تو درخت کے پیچھے سے حضرت عمر کی آواز آ رہی تھی، تو میں پلٹ کے پیچھے گیا تو حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی یہ کام بڑا مزہ دیتا ہے۔ اور حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے، کہتے تھے خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے تیری، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اپنا احتساب کر رہے تھے۔ اور درجنوں اور بیسیوں جگہ آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں۔ جو لوگ اپنا محاسبہ نہیں نہ کرتے ان کی تعمیر رک جاتی ہے، ساری زندگی گزر گئی لیکن اپنا محاسبہ ہی نہیں کیا، اپنے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے وہی رب کو پہچانتا ہے۔ فلانے نے غلطی کر دی، فلاں بندے کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا، فلاں خاندان والوں نے سپورٹ نہیں کیا، فلاں جگہ مجھے اساتذہ ٹھیک نہیں ملے، فلاں جگہ فلاں مدرسے اسکول کالج کا ماحول مجھے ٹھیک نہیں ملا۔ آپ اپنے اندر بھی تو کمزوری دیکھیں نا کہ اپنے اندر کمزوری کہاں۔ دوسروں پر ملبہ ڈالنا یہ تو بزدل لوگوں کا طریقہ ہے اور آسان کام ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود احتسابی کرتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہر کام کو خود دیکھنے کی کوشش کرتے۔ دو باتیں زندگی میں بڑا معنی رکھتی ہیں اور ان لفظوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک ہے پرواہ کرنا اور ایک ہے لاپرواہی کرنا۔ آپ غور کر لیں کہ گھر میں خاتون خانہ کو پورا خرچ دیا جائے، اسے ضرورت کی ہر چیز دروازے پر فراہم کی جائے، سارا اس کا خیال رکھا جائے، تو پھر بھی بعض خواتین بڑے کرب اور بڑے درد کے ساتھ ایک شکوہ کرتی ہیں۔ وہ شکوہ کیا ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا۔ ماں اور باپ ساری چیزوں کے باوجود شکوہ کرتے ہیں کہ یار یہ ساری باتیں اس کی ٹھیک ہیں لیکن یہ پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے آدمی تھے، یعنی ہر چیز کو خود دیکھنا ہے۔ گورنر مقرر کر دیا تو اب گورنر مقرر کر کے وہ بالکل خود لا تعلق نہیں ہو جاتے تھے صوبے سے۔ گورنر مقرر کیا ہے، اب گورنر کی نگرانی کرنی ہے کہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اب باقی لوگوں سے پوچھنا ہے علاقے میں جا کے کہ تمہارے گورنر کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہے۔ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر مال غنیمت کے کبھی اونٹ چلے جاتے تھے نا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، لوگوں کا پروٹوکول نہیں ہو جاتا بہت زیادہ، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص مال غنیمت کے اونٹوں کو بھی خود سنبھالتا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے، میں کیوں کروں، میں نے اتنے بندے مقرر کر دیا وہ کر دیں گے۔ یاد رکھنا دریا میں اکٹھے بند نہیں ٹوٹا کرتے، پہلے تھوڑا سا سوراخ آتا ہے، اس کی نگرانی نہیں ہوتی تو پھر سارا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں شروع کرتے ہیں تو اس سے نقصان بڑھ جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی لاپرواہ نہ بنیں، مزاج اس طرح کا بنائیں کہ کاموں پر توجہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد سونا بہت کم کر دیا تھا، کوئی اور مصروفیت نہیں رکھتے تھے، اپنے ہر کام پر خود توجہ۔ کئی دفعہ بہت سارے لوگوں سے ہم کام لیتے ہیں پر اتنا زیادہ ان کو کہنا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے کہ کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے خود ہی کر لیتا تو اچھا تھا۔ تو جب کام کرنا بھی ہے 100 دفعہ کہنے سے بھی کرنا ہے تو ایک دفعہ کہنے سے بھی کر ہی لینا ہے۔ تو کام پر خاص توجہ دینا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ تیسری بات یہ تھی، حضرت عمر میں مشاورت کے بڑے قائل تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کو بڑی سخت اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، بڑی عقل عطا فرمائی تھی۔ اور ہمارے زمانے میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا وہ پھر لیکچر بڑے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے قول تو قوالِ ذری ہیں، ان کو سنو، یہ تو حسین پھول ہیں، جو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، کیونکہ کامیاب جو ہو گیا۔ اب وہ بجائے عاجزی کے بعض اوقات ایسے لوگوں کے لفظوں کے اندر تکبر کی بدبو محسوس ہوتی ہے، بو آتی ہے کہ یار یہ کامیاب ہو گیا تو اب یہ مشورے دے دے مار رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اتنے بڑے آدمی پر رائے لیتے تھے، مشورہ لیتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، مشاورت کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کوشش کی کہ کوئی کام بغیر رائے کے نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ان کے سب سے بڑے مشیر تھے، حضرت عثمان غنی، سیدنا ابو درداء، حضرت
जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इन लोगों से मशवरा करना, इनसे राय लेना और राय के मुताबिक आगे चलना, और फिर जो राय खैर की हो उसे कबूल करना, उनका मिजाज था। कुछ लोग मशवरा करते हैं लेकिन बंदों को राज़ी करने के लिए, तो वो मशवरा करते थे कबूल करने के लिए। फिर हमारे यहाँ लोग मशवरा करते हैं अपने खुशामदियों से, तो खुशामदी जो मशवरा देते हैं वो तो कहते हैं जनाब बल्ले बल्ले, आप फिक्र ही ना करें, आप कर गुजरें। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों से राय लेते थे कि जिनकी राय बाज़-औक़ात आप जो चाह रहे होते थे उस राय के मुखालिफ होती थी, तो वो उस राय को भी कबूल करते और अपनी राय को छोड़ते, और ढेरों काम उन्होंने ऐसे किए। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा एक बात इरशाद फरमाई, तो एक खातून ने पर्दे के पीछे से उठ के कहा कि फ़ारूक आज़म आप ये बात इस तरह कर रहे हैं और कुरान पाक में ये बात मेरी समझ में इस तरह आई है। आप अपने इज्तिहाद से बात कर रहे थे, उसने अपने इज्तिहाद से बात की, तो हज़रत उमर फ़ौरन बोले, ये मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो मुहद्दिस हैं इस उम्मत के, उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते। हज़रत उमर फ़ौरन कहने लगे, लोगों, एक मर्द ने खता की है और एक औरत ने दुरुस्त कहा है। लेकिन आप देख ले, बड़े सारे लोग हैं जो राय तो लेते हैं पर मशवरा करने को तैयार नहीं होते। चौथी बात सैयदना फ़ारूक आज़म की मुक़द्दस ज़िंदगी में जो हमें बहुत ज़्यादा मिलती है वो ये है कि मिजाज में अदल इंसाफ बहुत ज़्यादा था, और घर के अंदर से लेकर अदालत के ऐवानों तक मिजाज अदल वाला, तबीयत अदल वाली। याद रख लें कि जहाँ इंसाफ नहीं ना होता वहाँ कोई चीज़ कायम नहीं रहती। मुआशरे हमेशा अदल व इंसाफ से चलते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बज़ाते खुद मुकदमा हो गया, तो आप काजी की अदालत में पेश हुए, लेकिन जब आप गए तो काजी साहब उठ के खड़े हो गए, फिर उन्होंने बड़े एहतराम के साथ आपका नाम लिया। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आप इस मुकदमे का फ़ैसला कर लें, उसके बाद मैं आपको माज़ूल कर दूँगा, इसलिए कि यहाँ तो आप वही एहतराम उस शख्स को भी देते जिसने मेरे ऊपर मुकदमा किया है, और यहाँ मुझे भी ना देते, चूँकि आपने मेरा एजाज़ किया है हालांकि मेरे ऊपर मुकदमा है, तो लिहाजा आप दो लोगों में इंसाफ नहीं कर सके, ये फैसला आप कर लें, उसके बाद आपको फारिग कर दिया जाए। जब आप खुद को कानून के हवाले नहीं करते तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि दुनिया में इंसाफ कायम होगा? तो ये मिजाज था। पांचवी बात ये थी कि हज़रत फ़ारूक आज़म जान, माल और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के बड़े कायल थे। वो कहते थे कि मुसलमानों की जान, माल, घर ये कीमती असासें हैं। हमारे यहाँ गरीब आदमी थाने में पर्चा कटवाने नहीं जाता, वो कहता है जितने सवालों का मुझे जवाब देना पड़ेगा ना, चोर को इतने सवालों का जवाब ही नहीं देना पड़ता, वो जाता ही नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदर की निगाह से देखते थे इंसान की इज़्ज़त को, और बहुत कदर की निगाह से देखते थे। जब एक गवर्नर साहब के बेटे ने किसी आम मुसलमान को कोड़ा मार दिया या कोड़े मार दिए, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने गवर्नर को बुला के जो लफ्ज़ कहे थे वो तारीख़ का हिस्सा है। आपने फरमाया था कि तुम गवर्नर हो लेकिन तुमने कब से लोगों को अपना ग़ुलाम समझना शुरू कर दिया है, हालांकि इनकी माओं ने इन्हें आज़ाद पैदा किया है, माओं ने आज़ाद पैदा किया और तुमने इन्हें ग़ुलाम समझना शुरू कर दिया। तो आपके मिजाज के अंदर जो जान, माल, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ था वो एक बड़ी अहम बात थी। और छठी बात बड़ी अहम थी, वो ये था कि अपनी रियाया में जहाँ उनके माली मामलात का ख्याल रखते थे, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, उनके जान माल की हिफाजत का ज़िम्मा लेते थे, वहाँ उनकी इस्लाह करते थे, दीनी इस्लाह। यानी ये खलीफा वक्त हैं जो फजर की नमाज के लिए घर से निकलते हैं तो रास्ते में जितने घर आते हैं उनके दरवाज़ों पे दस्तक देते हैं, उठो नमाज का टाइम हो गया। और अगर एक सहाबी जमात में देर से आते हैं तो हज़रत उमर उनसे फरमाते हैं कि आप देर से क्यों आए हैं? आप अगर वक्त पे नमाज अदा नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग किस तरह तवज्जो करेंगे आपके जो घर के हैं और आपके जो तहत जिनको अल्लाह ने बनाया। तो लोगों की इस्लाह करना, दीनी रूहानी जज्बा उनके अंदर बेदार करना, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के साथ जोड़ना, ये भी सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका था। एक और अहम बात, अगर खलीफा हक़ पे हो, दयानतदार हो, इस्लामी दीनी शरी उसूलों के मुताबिक चलाता हो तो फिर उसकी इताअत भी ज़रूरी होती है। हज़रत फ़ारूक आज़म अमली निफास के भी बड़े कायल थे। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा शुतरे बेमुहार हो जाए, कानून की पाबंदी न करे। फरमाते थे अगर हम गलत हैं तो हमारी इस्लाह करो,
اگر ہم ٹھیک ہیں تو پھر تمہیں اطاعت کرنی ہے, تمہیں پیچھے چلنا ہے, تمہیں قانون کی پابندی کرنی. اس حوالے سے بھی ان کا درہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا کہ کسی شخص کو اطاعت سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. قانون کی, دین کی, شریعت اسلامیہ نے جن کو اولو الامر قرار دیا, ان لوگوں کی اتباع, ان لوگوں کی فرما برداری بھی ضروری ہوگی, اطاعت بھی ضروری ہوگی. تو ہمارے مزاجوں کے اندر جو قانون سے بالا تر ہونے کا تصور ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی شدید مخالفت کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھوڑی سختی تھی. جب وہ خلیفہ بنے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ, میں مزاج کا سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے. اپنی اس طبیعت سے بھی وہ آگاہ تھے. آپ غور فرمائیں گے کہ ان کی سختی تو بہت ساری جگہوں پہ معروف ہے, لیکن یہ وہ سخت آدمی ہے جو صحابہ میں سب سے زیادہ رویا بھی کرتے تھے. سختی ہمارے ہاں جن لوگوں میں ہے, ان کی سختی اپنی ذات کے لیے ہے. تو آپ یاد رکھ لیں اس بات کو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے والے. آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا, وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہ جب آپ امامت کرتے تھے نا, تو کبھی کبھی سورہ حج ایک رکعت میں, سورہ یوسف ایک رکعت میں, اس طرح بھی نماز پڑھائی انہوں نے. ایک میں سورہ یوسف پڑھ دی, ایک میں سورہ حج پڑھ دی, اور اس طرح بھی نماز پڑھائی کہ پہلی صف میں نماز پڑھا رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ تیسری صف والا ان کی ہجکیاں سن رہا. میں نے کہا نا, بڑے عرصے کے بعد یہ شعر مجھے یاد آیا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر, حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر, اور ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. تو حضرت فاروق اعظم ڈھیر سارا رونے والے. آخری بات اور بڑی ذمہ داری والی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے فقیر تھے, درویش تھے. سارا دن بن سنورنے کے چکر میں پڑے رہنا, بہتر سے بہتر پہننا, بہتر سے بہتر اوڑھنا, ایک وقت ہوتا ہے جب کبھی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, لیکن جب بندہ ذمہ داریوں والا ہو جاتا ہے نا, پھر وہ اچھا نہیں لگتا یہ کام کرتا. پھر سادگی اور ذمہ داری یہی اس بندے کی ڈیوٹی محسوس ہو تو اچھا لگتا ہے. یعنی طامت پہننا ہے تو کئی جگہ سے اس پہ پابند لگے ہوئے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے سوچیں بھلا میں نے کیا کہا ہے. یعنی ایک بندہ 22 لاکھ اور درجنوں صوبے ہیں اس ملک کے جس کے وہ گورنر ہیں. کوئی زندگی میں کونسلر دیکھا آپ نے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں؟ 14ویں 15ویں گریڈ کا بندہ ملازم ہو اور کپڑے پھٹے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھٹے کپڑے, او دوستو کہانی نہیں سنا رہا, پھٹے کپڑے, پھٹا کرتا, قحط پڑ گیا تو گھر کے اندر تر کھانا بن گیا گھی والا, تو فرمانے لگے قسم کھا لیا میں نے, جب تک سارے لوگوں کو روٹی نہیں ملتی عمر گھی والا سالن نہیں کھائے گا. عرب شریف میں خوشبو بڑی مہنگی, آج بھی مہنگی ہے, تو خوشبو آئی تھی مال غنیمت میں تو وہ بانٹنی تھی. تو آپ نے ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگانی چاہی, تو گھر سے وہ خوشبو منگائی. تو بیویاں ہوتی ہیں نا, وہ بات کر دیتی ہیں. تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر میں نے کوئی مطلب میرے اوپر یقین نہیں, میں ایماندار نہیں. تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہی بانٹ دے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے, میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کہیں لے نہیں جائے گی, پر بانٹتے بانٹتے جو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی اس کا حساب عمر کیسے دے گا؟ تھوڑا سا نا مزاج سادہ کر لیں, پہننا اور کھانا اپنا ہمیشہ سادہ رکھیں. 2 چیزیں بندے کو مروا دیتی ہیں, ایک زبان کا ذائقہ, ایک دولت کی ہرس. اچھے کھانے کے باوجود بھی ہمارے مشائخ کا طریقہ تھا کہ باہر کھانے اچھے کھائے جا رہے ہیں, گھر میں سادہ کھانا. جتنا زبان کو ذائقہ لگ جاتا ہے یہ تنگ کرتی ہے.